نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے تن و تنہا اکیلے پیدا فرمایا۔ ہر چیز قدرت سے بنی ہوئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، بڑی سے بڑی مخلوق ہو، قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے ماتحت ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز اگر بن گئی، اللہ نے بنا دی تو اب اس کی مرضی چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے خود پیدا بھی خود کیا ہے اور استعمال بھی خود ہی کر رہے ہیں۔ کسی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے امر اور حکم کے خلاف کچھ کر سکے۔ سوا انسان کے یا جنات کے یہ تو کر لیتے ہیں، باقی کسی مخلوق کی ہمت نہیں۔ جس مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام پہ لگی ہوئی ہے وہ۔ اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو۔ چاہے وہ فرشتے ہوں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جانور، نباتات، پتے، درخت، حیوانات، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف بھی نہیں کرتے۔ ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ انسان کو اختیار دیا ہے اور یہ اختیار امتحان کے لیے دیا ہے، کیونکہ ساری مخلوق کو اللہ ختم کر دیں گے، سب کو توڑ دیں گے، آسمان کو، زمین کو، سورج، چاند، ستارے، سب کو توڑ ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہاں ہمیشہ رہے گا، منتقل ہو جائے گا یہاں سے۔ پہلے عالم ارواح میں تھا، صرف روح تو اللہ نے سب کی پیدا کر دی۔ قیامت تک جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، سب کی روحیں اللہ نے پہلے ہی پیدا کی۔ پھر انسان دنیا میں آتے رہے، تو عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں بنا جسم اس کا، پھر ماں کے پیٹ میں بھی ایک عرصے رہے، اس کے بعد دنیا کے پیٹ میں آ گئے۔ یہاں سے بھی منتقلی ہے، یہاں بھی ہمارا مشاہدہ ہے، سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں ہمیشہ سے نہیں ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ تو یہاں سے منتقل ہوگا موت کے راستے سے، آیا تو ماں باپ کے راستے سے، لیکن جائے گا موت کے راستے سے۔ ساری دنیا کے انسان ایسے ہی آ رہے ہیں اور ایسے ہی جا رہے ہیں، آنے کا راستہ بھی ایک، جانے کا راستہ بھی ایک، آمد و رفت۔ قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ یہ ساری حقائق ہیں، اگر یہ حقائق سامنے نہیں ہے تو پھر انسان غافل ہے تو حقیقت، اور سامنے نہیں ہے تو پھر غافل ہے۔ جب غافل ہوگا تو اختیارات کا استعمال بھی غلط ہو جائے گا۔
اختیار تو دیا اللہ پاک نے، چاہے نیکی کر لو چاہے بدی کرو، تم کو اختیار ہے، مگر حساب ہوگا، حساب ہوگا۔ اب حساب کتاب سامنے ہوگا تو اختیارات کا استعمال بھی صحیح ہوگا نا، حساب کتاب سامنے نہیں ہوگا تو اختیارات کا استعمال کیسے صحیح ہوگا؟ موت سامنے ہوگی تو انسان اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کرے گا۔ بھئی دیکھو موت ہے، مرنا ہے، قبر میں جائیں گے، وہاں سوالات ہوں گے، ہر ایک کے ہوں گے، کوئی بچا ہی نہیں۔ جو کتنے لوگ چلے گئے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک پتہ نہیں کتنے لوگ چلے گئے۔ جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو قبروں میں ہیں وہ کتنے ہزار سال سے قبروں میں ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور آج والے پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبروں میں رہیں گے، یہ بھی پتہ نہیں۔ ایک منزل یہ ہے جو ہزاروں سال کی ہے، پتہ نہیں کتنی قیامت تک قبر میں ہی رہیں گے، یعنی عالم برزخ میں ہی رہیں گے قیامت تک۔ تو وہاں سے بھی منتقلی ہے، قیامت میں سب وہاں سے اٹھیں گے، سب کو اٹھا دیں گے اللہ پاک، سب کو اٹھائیں گے، سب کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اللہ کے لیے جیسے پیدا کرنا مشکل نہیں، ویسے دوبارہ زندہ کرنا بھی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ پھر حشر کا میدان قائم ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ جن کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں، گناہ ہوں گے، اگر خدا نہ بغیر کلمے کے گیا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، براہ راست سیدھے جہنم ہے۔ اور کلمے والا ہے، ایمان لے کے گیا ہے لیکن گناہوں کا ذخیرہ بھی بہت ہے، نیکی کا پلہ کم ہے، تو اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں، چاہیں گے تو سزا دے دیں گے۔ معافی کی تو ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ پاک۔ کہ حساب کتاب تو مستقل قرآن شریف میں علماء کرام بتائیں حساب کتاب ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کو، جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو تو جانے پہلے، تب تو مانیں گے۔ اس کی طاقت، اس کی قدرت، لامحدود قدرت، لامحدود صفات ہیں اس کی، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں نا، یہ سب صفات ہیں اللہ کی۔ تو اللہ پاک جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں سے بھی، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہوتا ہوا تو بہت تھوڑا سا نظر آ رہا ہے آسمان و زمین کے درمیان میں، لیکن آسمانوں کے اوپر اور آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العزت کے چاہنے اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ ہاں، کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ جیسے پیدا کیا اللہ پاک نے، جیسے خالق ہے ویسے مالک بھی ہیں۔ انسان کو تو تھوڑی ڈھیل ہے، باقی کوئی مخلوق، انسان کو ڈھیل اس لیے کہ اس کا امتحان ہے، اسی کے لیے اللہ اسی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، اور ناکام ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ تو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی جب تک دل میں نہیں اترے گی، ایک ہے اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو تو ایک ہے اللہ کو مانتے ہیں بس، ایک ہے اس کی لامحدود صفات پر یقین، اس کی قدرت پر یقین۔ کیا یقین؟
کہ کامیابی ناکامی اس کے ہاتھ میں، عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں، موت اور حیات بھی اس کے ہاتھ میں، صحت بیماری اس کے ہاتھ میں، ساری کائنات کا نظام، ساری کائنات کا نظام تن و تنہا اکیلے اللہ پاک چلا رہے ہیں، ان کا حکم چلتا ہے پوری کائنات پر۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی تغیر آ رہا ہے، خوشی کے حال، غمی کے حال، بیماری کے حال، پریشانیوں کے حال، جو بھی حال ہے، بارش کا، بھوک کا، مہنگائی کا، جو بھی حال آتا ہے، بیماریوں کا حال، زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان، اس سب کا تعلق کائنات کے پورے، سورج کا چلنا، سورج کا نکلنا، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، سمندر کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، اس پوری، اگر اتنا یقین ہمارا بن جائے نا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کائنات کا نظام، نظام کائنات جو کچھ بھی نظام ہو رہا ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، زمین آسمان کے درمیان، ہماری نظر میں جو ہے وہ سارا اس نظام کائنات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے بلکہ خالق کائنات سے ہے۔ بس یہ یقین بنانا ہے۔ کائنات سے نہیں کہ زمین سے غلہ آ رہا ہے تو زمین دے رہی، دکان سے روزی آ رہی، محنت سے تو دکان روزی دے رہی، کسی سبب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا حکم سبب پر ہوتا ہے، جس سبب سے جو چاہیں، جس سبب سے جو چاہیں اللہ پاک کرا سکتے ہیں، چاہے اس سبب کو ویسے ہی رکھ دیں، اسی کی شکل اپنی جگہ پر ہو، اس کی صفت کو بدل دیں۔ شکل اپنی جگہ پر ہے، صفت بدل دی، چاہے صفت بھی بدل دیں، شکل بھی بدل دیں۔ اب دکان اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں سے روزی کی نکلنے کی صفت ہے، اللہ نے نکال دی کہ اب روزی نہیں آئے گی، جاؤ، چاہے تو بڑھا دے چاہے تو گھٹا دے، اس کو دکان سے کوئی تعلق نہیں۔ روزی کا تعلق دکان سے نہیں ہے، نہ محنت سے ہے۔ اسی طرح کسی چیز کا تعلق کسی سبب سے نہیں، اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہو جاتا، نہیں حکم ہوتا نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کے انسان یہ سارا یقین بنانا مقصود ہے، تب گاڑی آگے چلے گی دین کی، ہاں، پھر دین میں کامیابی نظر آئے گی۔ سارے دنیا کے انسان، ساری دنیا کی طاقت، سارے فرشتے، ساری ٹیکنالوجی، سب مل کر یہ بول نہیں ہے، حقیقت ہے، دل میں اتارنا ہے اس کو۔ ابھی تو اتنا بھی یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ سے ہوا۔ اللہ کو ہی بیچ سے نکال دیا، جس کا سارا حکم چلتا ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، کہ اس کی وجہ سے ہوا۔ سب مل کر، ساری طاقت، فوج، یہ سب مل کر کسی ایک شخص کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہیں، اللہ نہیں چاہ رہے ہیں اس کو نقصان پہنچے، تو سب مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے
صرف اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے مقدر میں کیا ہوا ہے. ایسی نفع بھی ہے. سب مل کر کسی کو نفع دینا چاہیں, کسی کی حفاظت کرنا چاہیں. اب اللہ نے واقعات بھر دیے ہیں قرآن شریف میں, اتنے واقعات وحی کیے ہیں کہ ہماری تربیت کے لیے. علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں واقعات انبیاء علیہ السلام کے, قوموں کے, کہ قدرت کیسے استعمال ہوتی ہے. شکل کا بدل دینا, صفت کا بدل دینا, دونوں چیز بدل دینا اللہ کے لیے. مردے کو زندہ کر اللہ, سب اللہ کے ہاتھ میں. عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے, دیکھا کہ بستی اجڑی ہوئی ہے, سب ختم ہے, جو آبادی تھی سب ختم. خیال آیا دل میں دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے, بھائی اتنا خیال آیا. اللہ جانتے تو تھے لیکن اللہ پیدا کرے گا, لیکن خیال آیا کہ دوبارہ. بس یہ خیال آتے ہی اللہ پاک نے ان کو وہیں موت دے دی. مولانا جمشید رحمۃ اللہ سے میں نے سنا یہ واقعہ, تو وہ تو دھڑم سے گر گئے, یوں کہتے ہیں, اور مر گئے, سوئے نہیں. انتقال ہو گئے. اور کتنے سال کہ اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. تو اللہ نے پوچھا کتنے دیر مرے رہے, تو اندازہ ایک دن یا آدھا دن, کوئی ایسی کہ نہیں تم دیکھو, تم جس سواری پہ آئے تھے وہ دیکھو وہ کہاں ہے. تو وہ جس خچر پہ یا گھوڑے گدے جو بھی سواری رہی ہوگی, گدھا, تو وہ دیکھا تو وہ تو بالکل مٹی ہوا تھا. مٹی مر کے, گل کے, سڑ کے, ہڈیاں وڈیاں سب اس کی مٹی ہو گئی. پھر اللہ فرمایا کہ اپنا جو توشہ ساتھ تھا تمہارا اس کو دیکھو, وہ توشہ کہاں ہے, کھانے پینے کی چیز جو لے کے چل رہے ہوں گے. تو توشہ دیکھا تو ویسی تر و تازہ, ویسی تر و تازہ. سواری کا تو یہ حال ہوا کہ مٹی ہو گیا. کس کا امر چلتا ہے بھائی, جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں, کسی کے پابند نہیں ہے. اللہ پاک کسی کے پابند نہیں ہے. ہاں ساری مخلوق ان کی محتاج ہے, ساری مخلوق, چاہے فرشتے ہوں, کوئی بھی ہو, جبرائیل علیہ السلام, چھوٹی مخلوق, بڑی مخلوق, آسمان زمین سورج, سب محتاج ہیں ان کے. محتاجگی ہے نا, جب تک چاہیں گے قائم رکھیں گے آسمان کو, جب چاہیں گے توڑ دیں گے. تو پھر فرمایا کہ اپنی سواری کو آواز لگاؤ, بلاؤ. اللہ نے فرمایا کہ 100 سال تھے تم, 100 سال مرے ہوئے تھے. سواری کا یہ حال ہو گیا, توشہ تازہ, اس پر اثر نہیں ہوا کائنات کی کسی چیز کا. اللہ کا امر تھا بس پر, تازہ رہے گا, تازہ رہے گا. بچہ 100 سال کا, 1000 سال, 10, خود اللہ نے امر دے دیا کہ تازہ رہے تو تازہ رہے گا. سواری کو امر دے دیا مر جا تو مر گئی, تو ختم ہو گئی. اب عزیر صاحب سواری کو بلا رہے ہیں, تو اسی مٹی میں سے اس کی ہڈیاں کھڑی ہونا شروع, ہڈیاں. پھر اس پہ گوشت چڑھا, پھر گوشت چڑھنے کے بعد پھر کھال چڑھی, اور وہ زندہ ہو کے ہلانے لگا, زندہ کر دیا. اب اللہ ہم ایسے زندہ کرتے دوبارہ, قسم ہے اللہ کا. جب پیدا کرنا اللہ کے لیے, عدم و وجود دونوں برابر ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے نہ عدم زیادہ ہے نہ وجود, دونوں برابر ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے, بھاگے خوف سے کہ اب قتل ہو جاؤں گا. فرعون کو پتہ چل گیا اب مار دیا جاؤں گا, تو مصر چھوڑ دیا, مدین پہنچ گئے, شعیب علیہ السلام کی بستی میں. وہاں رہے کچھ عرصہ, 10-12 سال جتنا بھی. پھر وہاں سے واپسی مصر کی طرف.
اب اپنے علاقے کی طرف، اہلیہ بھی ساتھ، اہلیہ بھی ساتھ۔ اب اہلیہ کے درد، پیٹ میں بچہ تھا، درد زہ ہوا، پیٹ بچہ پیدا ہونے کا جو درد ہوتا تھا، سردی بہت سخت، تو موسیٰ علیہ السلام نے اہلیہ سے کہا کہ بھی کچھ آگ کا انتظام کرتے ہیں، ظاہر آگ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں، درد زہ میں۔ اب وہ اس زمانے میں تو کوئی ماچس اور گیس اور پٹرول اور تیل تو تھا نہیں، پتھر سے پتھر کو مارتے تھے تو اس میں سے چنگاری نکلتی تھی، تو اس چنگاری سے گھاس پھوس جلا کے اس سے آگ جلا لیتے تھے۔ اس دن اس موسیٰ علیہ السلام سے وہ پتھر سے پتھر چنگاری مار دو، چنگاری وہ آگ نکلی ہی نہیں۔ خوب کوشش کی، اب جب آدمی جب اپنی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے، اوپر دیکھا تو آگ نظر آ گئی۔ اوہو آگ، اچھا تو آگ ہے، تو کہا اچھا میں آگ لے کر آتا ہوں۔ آگ نظر آئی ہے تو وہاں آگ کے قریب جاویں تو جیسے قریب ہے آگ پیچھے ہو جائے۔ پھر آواز آئی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، آواز بھی ایسی چاروں طرف سے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ پاک جگہ ہے، جوتیاں اتار دو، کیونکہ اللہ کو نبوت دینی تھی نا، آگ لینے گئے تھے وہاں نبوت مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا۔ تو انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس کی صفات بھی گنائی۔ اتنی ساری صفات، اچھا نفع والی چیز تھی نا، وہ کیا تھی؟ عصا تھا، نفع گنوایا نا اس کا، نفع والی چیز تھی، تھک جاتے تھے ٹیک لگا لے، پتے جھاڑتے تھے، بکری کو کھلاتے تھے، چراتے، ساری کام اس سے نفع والی چیز۔ اب جتنی بھی نفع والی چیز ہے سب کو قیاس کر لو، یہ نفع والی چیز ہے، یہ نفع والی دکان ہے، یہ نفع والی فلاں ہے، یہ نفع، یہاں سے نفع، وہاں سے نفع، وہاں سے نفع۔ اچھا تو نفع تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کی قدرت ہے، طاقت ہے، ان کی قدرت ہے کہ نفع والی چیز کو نقصان میں بدل دیں اور نقصان والی چیز کو نفع میں بدل دیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دیں، اپنی لاٹھی کو، تو نفع والی چیز کیا بن گئی؟ سانپ، اور تیزی سے بھاگ، تو سانپ تو نقصان دیتا ہے نا۔ اب مردہ کو کیا کر دیا؟ مردہ چیز تھی نا، لاٹھی تو مردہ ہوتی ہے نا، اس میں جان تو ہوتی نہیں ہے، اس کو جان والی چیز بنا دی، جاندار چیز بنا دی۔ ہاں تو قصہ معلوم ہے ہم سب کو، تربیت کہاں ہے؟ ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر فوراً یہ کیا ہوا، یہ نقصان میں کیسے چلا گیا؟ ارے بھائی اللہ نے کیا، ارے بھائی نفع میں کیسے آ گیا؟ اللہ نے کیا، نہیں نفع تو میری عقل سے آیا اور میری محنت سے آیا۔ ہاں جب دل خراب ہوتا ہے نا تو پھر عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، کیوں؟ دل کا اور عقل کا تعلق ہے، اور دل صحیح ہوتا ہے عقل بھی صحیح ہو جاتی ہے آدمی کی۔ چور کی چوری، اب دل میں خرابی، بے ایمانی آئی، چوری اس نے شروع ہے، اب عقل اس کی ساری چوری پہ استعمال ہوگی اور اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پیدا کر لے گا۔ عقل لگا رہا ہے نا مگر غلط، چوری یعنی چوری میں انتہا درجے تک پہنچ جائے گا، عقل لگا رہا ہے۔ اور دل صحیح ہے، دل نورانی ہے تو عقل بھی نورانی، ہر کام اس کی عقل نیک کام کی طرف بھاگے گی، اچھے کام کی طرف جائے گی۔
تو لاٹھی سانپ بن گئی. اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے سانپ تھے، دیکھ کے ڈرے، بشری ہے، تقاضا ہے، سانپ کو دیکھ کے ڈرنا تو ڈرے. تو اللہ پاک ڈرو مت، اس کو پکڑو، ہم پھر اس کو ویسے ہی کر دیں گے. اس کو پکڑو، ہم پھر ویسے ہی کر دیں گے اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسی سانپ کو پکڑا تو فوراً لاٹھی بن گیا. تو مردے کو زندہ، زندے کو مردہ، بے جان کو جاندار، جاندار کو بے جان، نفع والی چیز کو نقصان، نقصان والی چیز کو نفع. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو کس کی طرف دوڑنا چاہیے؟ تو بنانے والے کی طرف دوڑیں یا بنی ہوئی چیز کی طرف دوڑیں؟ تو بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں سب بنی ہوئی تو اس کی محتاج ہے ساری، اس کے دوڑنے کا فائدہ کیا؟ کہ بنانے والا کون ہے، وہ ساتھ ہو جائے تو ہر بنی ہوئی چیز کام میں آئے گی، نقصان والی بھی کام میں آ جائے گی. کیونکہ ہم بنانے والے کی طرف جا رہے ہیں تو نقصان کی چیز بھی فائدہ دے جائے گی. بتاؤں واقعہ سنا ہوا ہم سب نے. آگ نقصان والی چیز ہے نا، جلاتی ہے، سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. یہ ایمان بنانا مقصود ہے اس محنت سے، اتنی آسانی سے نہیں بن جاتا ہے. یاد بھی ہو جائے گا، سمجھ میں بھی آ جائے گا سب کچھ، لیکن بنانا اصل ہے. کیونکہ ایسے حالات انسان کے ساتھ آتے رہیں گے اور یہی امتحان ہوگا ایمان کا، یہی امتحان ہوگا. کبھی خوشی کے، کبھی غمی کے، کبھی بیماری کے، کبھی تنگی، کبھی حالات آئیں گے. تو یہاں امتحان ہوگا کہ اب کہاں جا رہا ہے، اس کے دل کا رخ بنی ہوئی چیز کی طرف ہے یا بنانے والے کی طرف. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس میں، بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہر بنی ہوئی چیز سے دل کا رخ بنانے والے کی طرف چلا جائے. کیونکہ مشاہدے میں تو بنی ہوئی چیز ہے نا، اللہ پاک تو نظر نہیں آتے ہیں. تو جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے غیب میں، اس پہ کتنی محنت کرنی پڑے گی دل میں اتارنے کے لیے. ہاں ہم سب سمجھتے کہ آگ نقصان والی چیز ہے، جلانے والی چیز ہے، جلا دیتی ہے. سب ہم جس سے پوچھو بھائی آگ کا کیا کام ہے، کہ جلانا ہے بھی. تو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے امر سے جلاتی ہے، بس اتنا معلوم ہو جائے. جلاتی تو ہے لیکن اللہ کے امر سے، بجھتی تو ہے لیکن اللہ کے امر سے. اور جلتی بھی رہے، بجھے بھی نہ لیکن نہ جلائے، اللہ کی امر سے. آگ نہ بجھے، نہ بجھے. اب آگ جل رہی ہے تو جلا دے گی، بجھ گئی تو بچ جائے گا آدمی، یہی سمجھتے ہیں نا. نہیں، کہ جلتی بھی رہے، جلتی رہے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلتی رہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں جلا سکے گی وہ آگ بھی. یہ یقین پیدا کرنا. کہیں ہر مخلوق سے جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس مخلوق سے جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ اس کا پہلے انکار کرو کہ اس سے نہیں ہو رہا، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ میں انکار کرایا گیا ہے. اگر یہ دل میں اتر گیا نا، پھر دین پہ چلنا آسان، پھر دین کی محنت کرنا بھی آسان، پھر گھروں کو چھوڑنا بھی آسان، سب چیز آسان ہو جائے گی. کہ بنی ہوئی چیز سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، بنانے والے سے ہوتا ہے. تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا نا، اور کیسی آگ. مہینوں جس آگ کا مہینوں ایندھن جمع کیا گیا، وہ آگ کیسی ہوگی. ایندھن
یعنی جلانے والی چیزیں. تو ایسی آگ جلانا چاہتا تھا اور ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ قیامت تک لوگوں کو, آنے والے انسان کو بھی پتہ چل جائے کہ دیکھو نمرود نے کیسی زبردست سزا دی ہے اللہ کے نبی کو, ہیں حق کی بات کرنے والے کو, حق کی دعوت دینے والے کو, اللہ کی طرف بلانے والے کو. یہی کام تھا نا ان کا. جب اللہ ساتھ ہو جائیں گے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مقابلے میں نہیں آ سکتی اگر اللہ ساتھ ہے. اور اللہ ساتھ نہیں ہے تو مچھر بھی زیادہ ہے. اب اللہ ساتھ نہیں دے نا تو مچھر سے ہی, اللہ ساتھ نہیں تو مچھر پھینک دیا نمرود کی طرف, ایک مچھر. اور ان کے ساتھ اللہ تھے تو آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کا. نمرود سے اللہ نہیں تھے, مخلوق تھی اس کے ساتھ. تو اللہ نے کہا اچھا تیرے ساتھ مخلوق ہو تو میں سب سے چھوٹی مخلوق سے تجھے ہلاک کروں گا, تجھے پتہ چل جائے کہ مخلوق کیا ہوتی ہے. اس لیے مخلوق کو ساتھ لینا بغیر اللہ کو ساتھ لیے ہوئے کسی کام کی نہیں ہے. ہاں اللہ ساتھ ہے تو اللہ تو نفع والی چیز سے تو نفع دیتے ہیں, نقصان والی چیز سے بھی نفع نکال دیں گے. حفاظت والی اللہ دیتے ہیں, حفاظت والی چیزوں سے تو جہاں حفاظت کا مسئلہ, جہاں ہلاکت ہوگا وہاں سے بھی حفاظت نکال دیں گے. اللہ کو ساتھ دینے کی یہ ہے مطلب. حفاظت والی چیزوں پہ جو حفاظت ہو رہی ہے نا وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں, اور ہلاکت والی چیزوں ہلاکت ہو وہ اللہ کا. لیکن ہلاکت والی چیزوں میں حفاظت کر کے دکھا دیں, اب یہاں عقل کام نہیں کرے گی. کیونکہ یقین بنا ہوگا تو کام کرے گی, نہیں کرے بنا ہوگا تو نہیں کرے گی. تو ہلاکت والی چیز میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا خطرناک آگ میں. اب اللہ کو ساتھ لینا, اب مخلوق کو ساتھ لینا, یہ بھی دیکھ لو. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی مدد کے لیے فرشتے آئے. فرشتے بڑی طاقت ہوتے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے بڑی طاقت. جبرائیل علیہ السلام طاقتور فرشتہ, پہاڑ کا فرشتہ, پانی کا فرشتہ. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارا ایمان ضعیف ہے, اس کو مضبوط کرنا ہے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اس کو مضبوط کرنا ہے. ضعیف ایمان ہے, ہم اسے پہلے مخلوق کی طرف دوڑتے ہیں, جو وہاں سے کام نہیں بنتا پھر اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. بس یہ فرق ہے. اس لیے مسئلے بنتے جا رہے ہیں, مسئلے ہی بنتے جا رہے ہیں کہ پہلے مخلوق طرف بھاگیں گے کہ ایمان ضعیف ہے کیونکہ نظر آ رہا, نظر تو مخلوق سے آ رہا ہے, زمین سے غلہ اور دوائی سے صحت اور اسلحے سے حفاظت اور مال سے عزت اور سونے سے اور چاندی سے حکومت سے اور بادشاہت سے, یہ سب نظر آ رہا ہے نا سارا. چلو پہلے ادھر کرتے تو اللہ پاک ہیں, جو اللہ کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. تو جب اللہ نظر نہیں آ رہا ہے, اللہ کر رہے ہیں, مخلوق نظر آ رہی ہے, مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو مخلوق کی مانے گا یا اللہ کی مانے گا؟ مخلوق کی مانے گا. نوکری ملازمت دکان اجازت دے گی تو نماز پہ چلے جائیں گے, اجازت نہیں دے گی نہیں جائیں گے, دیر سے چلے جائیں گے, قضا کر کے پڑھ لیں گے. اجازت نہیں, یہ سب معاملہ جو چل رہا ہے ہمارا, یہ پھر تو خراب ہو جائے گا سارا. گاہک ٹوٹ جائیں گے, نفع نکل جائے گا, روزی کا انتظام ختم, یہ ساری چیزیں صحت یہی ہے نا. تو بھائی سیروزے کا وقت آ گیا, چلے کا وقت آ گیا, سال میں جانے کا 2 سال کے بعد بیرون سال اندرون سال جانے کا وقت آ گیا, تو اب حالات اجازت دیں گے جہاں کا یقین ہے تو چلے جائیں گے, نہیں دیں گے اجازت تو مؤخر کر دیں گے. منع تو نہیں کریں گے مگر مؤخر تو کر ہی دیں گے.
کہ بھئی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ تو جب ہی نکلیں گے، نکلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، جب یقین ہوگا کہ اللہ پاک ہی حفیظ ہیں، اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ روزی دینے والے ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ اس پوری کائنات کو چلانے والے ہیں، اللہ ہمارے سارے معاملات کو ٹھیک کرنے والے اور اعمال پر ٹھیک کرنے والے، حکموں کو پورا کرنے پر ٹھیک کریں گے، حضور کے طریقے پر ٹھیک کریں. یہ جب یقین بن جائے گا پھر کیا مسئلہ. جب یقین بن جائے گا کہ میری روزی میری دکان سے نہیں آتی، اللہ کے خزانے سے آتی ہے، جو رات میں بھی بند نہیں ہوتا، دن میں بھی نہیں بند ہوتا، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. یہ یقین لا الہ الا اللہ. تب جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے. ہاں تو ان کو ابراہیم علیہ السلام کا تو نبی تھے نا بھائی، وہ تو اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی طاقت کو بھی جانتے تھے، تعلق بھی تھا. اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانتے تھے اور ان کی طاقت کو بھی جانتے تھے. یہ بات ہے، ان کو پتا تھا کہ جبرائیل ہیں، جبرائیل امین ہیں، اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نبی کی طرف جاتے ہیں. یہ پتا تھا ان کو. مدد کے لیے آئے. تو پوچھا کہ اللہ میاں نے بھیجا کہ نہیں، ہمیں اجازت لے کر اللہ نے بھیجا تو نہیں، اگر وہ مدد چاہتے ہیں تو جا کے کر لو. اچھا، جو دعوت دے رہا ہو اللہ کی طرف، جو اللہ کی ساری جان پہچان جس کی ہو گئی اور اللہ کی طاقت کا یقین ہو گیا، آپ اس کو مخلوق سے، ہم تو چھوٹی چھوٹی مخلوق کے پیچھے نیچے آ جاتے ہیں نا. وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، جن کا قد، جن کی طاقت سب کو پتہ ہے، اللہ نے بتائی بھی کہ ان کی طاقت کیا. دیکھا تو نہیں لیکن طاقت کا پتہ ہے، قد کا پتہ ہے. تفسیر میں آتا ہے عادت کہ اتنا بڑا قد تھا کہ ان کا سر، لمبائی ان کی قد کی، سر عرش معلیٰ سے لگتا اور پیر تحت الثری میں چلے جاتے. اتنی تو لمبائی تھی ان کی اصلی، اور 600 بازو پر، اور ایک پر کھولتے ہیں تو سارا مشرق، دوسرا پر کھولتے ہیں سارا مغرب ڈب جاوے. تو نے پر ایک پر، اور پر کی نوک میں اتنی طاقت کہ پر کی نوک میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ پر کی نوک سے لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کے لے گئے اوپر، وہاں سے آ کے پلٹ دیا. اتنی طاقتور چیز آئی. ملک الجبال بھی ساتھ میں ہے، ملک البحار بھی گئے. اگر تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا، اگر اللہ نے نہیں بھیجا ہے تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. صاف انکار. وہ آگ جل رہی ہے، اب جانے والے ہیں بس. ہم تو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو تنکا نہیں، اتنی بڑی مخلوق آئی ہوئی ہے مدد کے لیے. اب اللہ پاک نے پھر جب جبرائیل علیہ السلام کی مدد کا انکار کر دیا، ابھی اللہ پاک نے بتایا کہ دیکھو کہ جبرائیل علیہ السلام نے، یہ امتحان تھا، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں نمبر پاس. امتحان کی بہت امتحانات ہوئے. ہم تو ایک دو واقعے جانتے ہیں نا. تو اللہ پاک دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنے اور میرے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور رب کے درمیان میں جبرائیل علیہ السلام کو بھی واسطہ نہیں بنایا مدد کا. یہ تو جو اللہ سے براہ راست لینا سیکھ جائے گا وہ اللہ سے براہ راست لے سکتا ہے، آج بھی لے سکتا ہے. ہم اللہ سے براہ راست لینا جانتے نہیں، ابھی ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہوا، تو اس کی بنانے کی ساری محنت ہے. ورنہ اعمال سے اللہ سے براہ راست لینا ایمان مضبوط اور پکا، اللہ کے غیر کا یقین نہ ہو دل میں، اللہ کا یقین ہو بس 100%. غیر کے یقین سے دل کو پاک کر دیں، پھر اللہ کے احکامات کو پورا کر دیں اور پھر اللہ سے براہ راست لے لیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے براہ راست مدد لی ہے. اللہ پاک نے پھر یہ نہیں کہ
اللہ پاک چاہتے بارش برسا دیتے، آگ بجھا دیتے، ہوا چلا کے آگ کو اڑا دیتے. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہوا سے آگ بجھ گئی یا پانی سے آگ بجھ گئی، تو وہ پھر وہی آگ اور پانی کا یقین اور ہوا کا یقین. تو اللہ پاک نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور اپنے درمیان میں جبرائیل کو واسطہ نہیں بنایا، تو اللہ پاک نے بھی آگ کو ختم کرنے کے لیے کسی سبب کو واسطہ نہیں بنایا، براہ راست حکم آگ کو دیا. براہ راست حکم آگ کو، کیونکہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے امر سے جلتی ہے، اللہ کے امر سے جلاتی ہے. نہ چاہیں گے اللہ کا امر نہیں ہوتا، اس کی جلانے کی صفت کو اللہ پاک جس کے لیے چاہیں گے نکال دیں گے. تو آگ کو حکم کیا اللہ پاک نے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جائے. بس اس کو کہتے ہیں اللہ سے براہ راست لینا. اس کی محنت کریں گے تو اللہ پاک براہ راست دینے کے لیے تیار ہیں. براہ راست جو لینا چاہے گا اللہ براہ راست دے دیں گے. جو سبب کے ذریعے بھی اللہ ہی دیتے ہیں. سبب کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن سبب پر یقین کرنا منع ہے. اختیار تو کرنا ہے، اختیار نہ کرنا تو جہالت ہے. اور یقین کرنا اس سے بڑی جہالت. کس سے بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے امر کے بغیر. یہ واقعات جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، وحی کیے ہیں، تو یہی تو سمجھایا ہے اللہ پاک نے کہ ان سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا میرے امر کے بغیر. تو آگ جل رہی ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ. اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک بھی دیا گیا، وہ بیٹھے ہوئے آگ میں مزے سے. اب دیکھ رہے نمرودی، یہ کیا ہوا؟ اب سارے نمرود یہ کیا ہوا؟ آگ جل رہی ہے، ان کا کچھ نہیں ہو رہا، آرام سے بیٹھ رہے ہیں. 40 دن کہتے ہیں، جتنے بھی دن علماء بتائیں گے. 40 دن تک آگ میں رہے، اس سے زیادہ ہے کم واللہ والا. اور 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلایا. رسیاں جلا دی ساری، جس سے باندھ کے پھینکا. اب بال، رسی اور بال تو کھال اور رسی تو چپکی ہوئی ہے نا بھائی رسی جلے گی تو کھال پہ تو اثر کر سکتی ہے نا. کھال پہ اثر ہی نہیں ہوا. یہ ہے اللہ کا امر. یہ یقین دل میں اتارنا ہے. تبلیغ کے راستے سے، دعوت کے راستے سے، بغیر اس کے نہیں اترتا. دعوت کے چھوٹنے سے یقین میں کمزوری آتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہم سب یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھوں کہ جب ایمان یقین کی دعوت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی صفات کو اور اللہ کے بعد جانے کو، اللہ کے حساب کتاب کو اور جنت کو اور دوزخ کو، جب تک یہ چیز سامنے نہیں ہوگی اور یقین میں نہیں ہوگی، تیرے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں نا، وہ تو اسی کتابیں ہوتے ہیں، اس یقین کے تابع ہوتے ہیں. اعمال نکل رہے ہیں نا، 24 گھنٹے اعمال کی مشین اللہ نے دی ہم کو. فیصلہ اس جسم پر ہوگا، دل پر، دماغ پر، آنکھ پر، ہاتھ پر، کان پر. سب سارے عمل یہاں ہی سے نکلتے ہیں، اچھے یا برے. چیزوں کے آزانے سے نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے. وہ تو اس بدن سے جو اعمال نکلیں گے اسی پر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا. یہ یقین بنانا ہے. تو آگ، رسی جل گئی، آگ اللہ کا امر ہی نہیں ہے. تو ایسی امر پوری کائنات پر اللہ کا چلتا ہے. کتنے واقعات ہیں کہ خلاف عقل، صحابہ کے دور میں بھی، انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی، اب بھی اور خلاف عقل ہو جاتے ہیں. عقل وقت دنگ رہ جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ براہ راست اللہ سے لیا ہے، لیا نہیں لیا ہے.
غلام آیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور زمین بنجر ہو گئی ہے، کھیتی رک گئی ہے. اچھا بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتی بنجر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لاؤ مسلح، لاؤ لوٹا. اب لوٹا آ گیا، وضو کیا. ظاہر صحابی ہر عمل کمال درجے کا ہوگا تو وہ عمل پھر ویسے ہی نفع بھی پہنچاوے گا، اور کمال درجے کا نہیں ہوگا تو پھسپھسا ہوگا تو وہ نفع نہیں مل پائے گا جو ملنا چاہیے. سکہ کھوٹا ہوگا تو اس پہ دکاندار کو تھوڑی دے گا، دے گا؟ نہیں دے گا نا. ایک بزرگ دکان پہ گئے سودا لینے کے لیے، تو پھر سودا لے کے انہوں نے اپنی جیب سے سکہ دیا. پہلے سکے چلتے تھے نا، اب تو نوٹ پرانے زمانے کے. جب انہوں نے سکہ دیا دکاندار کو تو اس نے کہا، دکاندار نے کہا حضرت یہ تو کھوٹا ہے. بس یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے. یہ تو کھوٹا ہے، یہ سنا اور بے ہوش ہو. تھوڑی دیر میں فاقہ جب ہوا تو دکاندار نے معذرت کی کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، کہ نہیں میں اس بات سے نہیں، مجھے غشی آئی. مجھے تو غشی اس بات پر آئی کہ میں تو اس کو صحیح سمجھ کر لایا تھا، تم نے اس کو کھوٹا کہہ دیا. تو کھوٹا تھا. اب مجھے یہ بات اس سے یہ بات مجھے غشی آئی کہ میں جو اعمال کر کے لے جا رہا ہوں اللہ کے پاس، اگر اللہ نے کہہ دیا کھوٹا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ غشی آ گئی. اعمال کو صحیح کرنے کے لیے صحیح یقین، محنت، صحیح طریقہ علم، محنت، اخلاص محنت سے، سمجھے، طریقہ محنت سے، مجاہدہ اس مجاہدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حضور کے طریقے کے ساتھ، اللہ کا حکم اور اللہ کی رضا کے لیے. بس اب یہ خالص بن جائے گا ہر عمل، اور طاقتور بن جائے گا، چاہے وضو کرنا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو. دل کا یقین صحیح، اس کا طریقہ صحیح، اس کا علم صحیح، اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی ملاوٹ بھی نہیں. ابھی محنت کرتے کرتے یہ چیز آئے گی نا بھائی، ایسے نہیں ایک چلے میں آ جائے گی، 2 چلے میں آ جائے گی. یہ تو محنت، جوہد اسی کا نام ہے، اسی کو جوہد کہتے ہیں، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. یہ جوہد ہے کہ یقین کو صحیح کریں، اعمال کو صحیح کریں، یقین کو صحیح کریں، پھر اللہ سے براہ راست لینے والے بن جائے. تو میں صحابی کا واقعہ بتا، لاؤ مسلح، لوٹا لا، وضو کیا، وضو بھی کمال درجے کا، نماز پڑھی، نماز بھی کمال درجے کی پڑھی ہو. نماز پڑھ کے پھر غلام سے یہ کہا، دیکھو عمل پر یقین بھی ہونا ضروری، صحیح یقین بھی ہونا ضروری ہے. ہمارا تو یہ مطلب بھائی صلاۃ، ہمارا یقین کا صلاۃ و رعایت پڑھ لی اور دل میں یقین ہے وہ ڈاکٹر اچھا ہے یا فلاں آدمی سے کام ہوگا، اب جلدی سے صلاۃ و رعایت پڑھ کے بھاگے اس کام کے جس سے یقین بنا ہوا ہے. اس کو صحیح کرنا ہے ہمیں محنت سے. اگر صحیح نہیں ہوتا ہے پھر نظر نہیں آتا فائدہ، پھر کہتے ہیں یار فائدہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. ابھی آدمی کی دکان نہیں چلے گی، دوسری کھول لے گا، اس میں تو نفع نہیں ہو رہا، دوسرا کاروبار شروع کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فائدہ نہیں ہو رہا بھائی، تو وہ مخلوق کی طرف بھی بھاگتا رہے گا. ہمارا تو یہی حال ہے نا کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ و رعایت بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اسی سے ہوگا، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اس سے ہوگا، اللہ کریں گے. کتنا فرق ہو گیا نا فرق. تو انہوں نے نماز پڑھی. اب ایک واقعی کافی ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، ہزاروں واقع. نماز پڑھی، اور نماز پڑھے غلام کو بلایا جاؤ، دیکھو بارش کی کچھ آثار ہیں. اب وہ غلام باہر گیا، کوئی آثار نہیں ہے، تو کیا کرے؟ بیٹھ جاتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہو، چاہیں تو. نہیں بیٹھے نہیں، کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ سے براہ راست لینا نماز کے راستے سے ہے، یقینی بات ہے. دوبارہ نماز پڑھی. یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا.
یہ یقینی عمل ہے، اللہ کا وعدہ یقینی ہے، اللہ کے وعدوں کے یقین کو سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، دعوت کے راستے سے. ہاں ایسے نہیں یقین بن جائے گا، تو مستقل دعوت اللہ، دعوت کے راستے سے یقین بنتا ہے، عمل کے راستے سے یقین بنتا ہے، تعلیم کے راستے سے یقین بنتا ہے. یقین بنانا ضروری ہے. مسائل جو ہمارے اٹکے ہوئے ہیں، وہ تو اس کی وجہ تو یہ ہے، امت کے جو مسائل اٹکے ہوئے ہیں، وہ تو اصل وجہ مسائل میں پھنسی ہوئی، پوری انسانیت پھنسی ہوئی ہے. تو آج تک اب تو یہ سوچ بن گئی ہے مسلمان کی، غیر مسلم سب کی سوچ مشترک ہو چکی ہے کسی حد تک، کہ ملک سے، مال سے، پیسوں سے، چیزوں سے مسئلے حل ہوں گے، دوائیوں سے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلے کہاں حل ہو رہے ہیں؟ مسئلے اور بڑھ رہے ہیں. انسانیت کی نجات کا راستہ ہے یہ نجات کا راستہ ہے جس پر محنت کرنی ہے. ہمیں راستہ دیا گیا، محنت ہم ہی چھوڑ دے تو اب کیا ہوگا انسانیت کا؟ اب کیا ہوگا؟ ہم ہی چھوڑ دے محنت، جس کو راستہ دیا گیا دکھانے کے لیے ساری انسانیت کو، وہ خود ہی چھوڑ بیٹھے تو اب کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی اندھیرا. تو دوبارہ نماز پڑھی. اللہ کا وعدہ ہے، نماز میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پاس دوبارہ پڑھی. پھر کہا غلام کو، کوئی آثار نہیں، پھر دوبارہ پڑھی، 3-4 دفعہ پڑھی. پھر جا کے کہا ہاں ایک پرندے کے، چھوٹے سے پرندے کے برابر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا. 3-4 دفعہ. یقین ہو کہ صلاۃ الحاجت سے، نماز سے مسئلہ بنے گا، حل ہوگا. یہ یقین پیدا کرنا ہے میرے پیارے، اس سے مسئلہ حل ہوگا. کہنا بس ٹھیک ہے، اللہ کی مدد آ گئی. مطلب ہم تو، اللہ ہمیں معاف کرے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی چھری کی بھی ضرورت ہوگی نا تو فوراً کہیں دیکھو کہاں ملتی ہے. تھوڑا سا کھانا آگے پیچھے، دیکھو بھائی کہاں سے ملے گا. کھانے کا مطلب بارش کا مسئلہ تھا. یہ بھی نہیں کہ انسان بارش بناتا اس سے کہہ دے بھائی بارش، اللہ سے بارش تو اللہ ہی برساتے ہیں نا، اللہ کے حکم سے برستی ہے. اب وہ بادل آیا، وہ چھوٹا سا پرندے کے برابر جو ٹکڑا تھا، اطمینان ہو گیا کہ ہاں بس اللہ نے قبول کر لی دعا. اب بادل آیا، برسا. بادل وہ آتے پھیلتا گیا، پھیل کے برسنا شروع کر دیا اس نے. اب خوب برسا. برسنے کے بعد جب تھم گیا تو غلام کو بلایا کہ جاؤ دیکھو کہاں کہاں بارش ہوئی ہے، دیکھو جا کے. تو غلام نے گھوڑا لیا، جا کے سارا دیکھا تو آگے بتایا کہ میرے اور آپ کے باغ کے علاوہ کہیں بھی بارش نہیں ہوئی ہے. یہ ہے اللہ سے براہ راست لینا. اس میں 2 چیزیں بنانی ہوں گی، ایمان بھی عمل بھی، ایمان بھی عمل بھی، ایمان بھی عمل بھی. یہ 2 چیزیں بنانی ہوں گی اور ساری انسانیت کو بنانی پڑیں گی دنیا اور آخرت میں فائدہ لینے کے لیے. ایمان اور عمل یہ بنتا ہے دعوت کی لائن سے، دعوت کی محنت سے، نبیوں والی محنت سے. اللہ ساتھ ہو جائیں گے، اللہ ساتھ ہو جائیں گے. پھر دنیا کی، اللہ کا ساتھ، اگر دنیا کی محبت دل میں ہے تو اللہ کا ساتھ ہونا مشکل ہے. اللہ کا ساتھ جب ہو جائے گا دنیا کی محبت خود ہی نکل جائے گی. اب چاہے لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، اربوں آئے، کھربوں آئے، اور چاہے کچھ بھی نہ ہو. صحابہ شربت بھی تھے بہت سارے، صاحب بڑا مال بڑا مال بڑا مال، اور ایسے بھی تھے کہ پیٹ پہ پتھر، فاقہ. تو دونوں حالت میں ایک ہی بات، ایک ہی کیفیت. یہ نہیں کہ مال کو جمع کر رہے ہیں، مال کو نہ،
یہ دنیا کی محبت جو ہے نا اسی وقت نکلتی ہے جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور اللہ کی محبت دل میں آتی نہیں کہ دنیا کی محبت نکلے نہیں جب تک۔ محبت پھینکنا نہیں کہ بھئی جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، نہیں، محبت تو صرف اللہ کے رسول سے، بس ایمان سے، اعمال سے محبت، یہاں سے مسئلے حل ہوں گے ساری انسانیت کے، کیونکہ سارے بلائیں، ساری مصیبتیں تو اللہ کے چاہنے سے آ رہی ہیں نا انسانوں پر، دنیا میں، چاہے وہ زلزلے کی صورت ہو، چاہے وہ سیلاب کی صورت ہو، چاہے وہ بیماریوں کی صورت ہو، چاہے وہ مہنگائی، کوئی بھی صورت ہو، جتنی بھی بلائیں ہیں، مصیبتیں، پھر یہاں تک کہ آپس کے جھگڑے، پھر محبت کا ختم ہو جانا، پھر امت کا ٹوٹ جانا، پھر آہستہ آہستہ آپس میں رشتہ داریاں ٹوٹ جانا، پھر حتیٰ کہ گھر والوں کا بھی آپس میں ٹوٹ جانا، یہاں تک حالات آ جاتے ہیں۔ پھر یہ حال اللہ بھیجتے ہیں، اور اس وجہ سے بھیجتے ہیں کہ دل پھٹ جاتے ہیں، پھر رشتہ داری بھی ختم، پھر یار اتنی مشکل آ جاتی ہے کہ ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ باپ بیٹے کا ہی دشمن ہو جاتا ہے، اب بیٹا باپ کا، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی، رشتہ داری سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے بات، گھر میں آ گئی، یہ مصیبت پھیلتے پھیلتے گھر تک آ گئی، ایمان اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے، محنت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اگر حق کی محنت نہیں ہوگی، دعوت والی محنت نہیں ہوگی تو باطل ضرور آئے گا، اور حق کی محنت ہوگی تو باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام نے محنت کی، 9.5 سال کہتے ہیں اپنی قوم میں رہے، خوب محنت کی، نہیں سنا لوگوں نے، اللہ پاک واقعہ سنا رہے خود کہ پھر ہم نے ان کے تھوڑے سے لوگوں کو کیسے ہم نے کشتی میں بچایا ان کو، اور باقی سب کو ہلاک کیا۔ یہ میں جو بات دعوت کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ اس واقعے سے بتا رہا ہوں کہ اس واقعے سے دعوت کو سمجھو کیا ہے۔ تو جب عذاب آ گیا نوح علیہ السلام کی قوم پر، اب وہ ماننے والے بالکل تھوڑے سے، جو بھی کشتی میں، جتنی بڑی بھی کشتی ہو، جتنے لوگ بھی رہے ہوں، اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی انسان نہیں بچایا اللہ پاک نے، سب کو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا، ایک انسان بھی نہیں بچا سوائے اس کشتی والوں کے، اور سارے کشتی والے پکے مومن مسلمان تھے نا، وہ مسلمان ہو گئے، سب ایمان لے آئے، نوح علیہ السلام اللہ پر ایمان لے آئے، ایمان اعمال والے بن گئے، سب وہ بچے بس زمین پر، اللہ کے خلاف جو بھی تھے سب کو اللہ نے ختم کر دیا، اب وہ بچے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے، اب سمجھو دعوت، موسیٰ علیہ السلام اللہ نے واپس بلا لیا، اب سارے نماز روزہ جو بھی اس وقت کا دین رہا ہوگا اس پر 100% تھے، دعوت ختم ہو گئی، نوح علیہ السلام واپس چلے گئے، اللہ نے بلا لیا، دعوت رک گئی۔ جب دعوت رک گئی تو باطل نے اپنا کام، شیطان نے اپنا کام شروع کیا، یعنی روئے زمین پر کوئی انسان بھی اللہ کے ماننے کے علاوہ کوئی انسان بھی نہیں تھا، اللہ کے خلاف کوئی تھا ہی نہیں، شیطان نے کام شروع کیا، اور اتنی محنت کی ان اللہ والوں پر، ان پر جو ایمان لائے ہوئے تھے، نوح علیہ السلام اللہ پر، اس پر محنت کرنا شروع کی، آہستہ آہستہ ان کے نسلوں سے ایسا دین نکلا کہ وہی انہی کی نسل بت پرست ہو گئی، دعوت کے نکل جانے کی وجہ سے بت پرست ہو گئی۔ نوح علیہ السلام ایک نئے نئے طریقے، شیطان بہت باریکی سے گھستا ہے اندر، پتہ نہیں چلتا کہ تمہارے بزرگ تو چلے گئے، اب ان کی یاد کے لیے ان کی ایک شبیہ بنا لو، تو لوگوں نے شبیہ بنا لی، ہاں بزرگ تو چلے گئے ہمارے، نوح علیہ السلام کی شبیہ بنا لی، پھر شبیہ کوئی بارش میں تصویر وہیں سے نکلی، سنتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ تصویر وہاں سے نکلی ہے کہ بارش پانی وغیرہ میں وہ پھر ختم ہو گئی، تو پھر آگے دوسری چال پڑائی کہ ایسا بنا لو کہ ان کا مجسمہ ہی بنا لو، تمہارے بزرگ تھے، انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، وہ مجسمہ بنا لیا، پھر وہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو دعوت کے چھوٹنے سے
جو ذمہ داری اللہ پاک نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی، اس کے چھوٹنے سے باطل آتا ہے اور دعوت، حق کی دعوت سے باطل جاتا ہے۔ آج دعوت کی چھوٹنے کی امت پریشان ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اب سوچیں اس بات کو، اگر ہم غور کریں، کلمہ، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں کسی درجے میں توفیق بھی دی ہے، ابھی بہت بڑی انسانیت تو باقی ہے، ابھی تو ہم خود اس محنت، ابھی تو وہ محنت، وہ نقشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کا قائم کر کے گئے تھے، اس نقشے کی، اس محنت کو قائم کرنے کی یہ محنت، ابھی محنت کہاں قائم ہوئی ہے، اس کی یہ محنت ہے، تو اس میں بھی ہم ابھی پوری طریقے سے مسئلہ ہے، مگر کرنے والے کر رہے ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس کی برکات نظر آ رہی الحمدللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا گیا، ساری انسانیت کا، اور دین دے کر بھیجا گیا، اور قیامت تک کا دین دے کر بھیجا گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ نبی کوئی آئے گا، نہ نیا دین آئے گا، اور امت پیدا کی کہ اب نہ کوئی امت نہیں آئے گی۔ یہ سمجھنا ہے، اب ہم ذمہ داری کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس بھی اس اللہ کے راستے میں نکل کر ہی ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ نے ذمہ دار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے آواز لگوائی، یا ایھا الناس، لگوائی نا، کیا لگوائی؟ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یا ایھا العرب، یا ایھا المدینہ یا مکہ نہیں، یا ایھا الناس، ایک قیامت تک آنے والوں انسانوں، یہ آواز لگوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب سے باہر بھی نہیں نکلے، آواز لگ رہی یا ایھا الناس، لمبے میں لمبا سفر آپ کا تبوک تک کا، اور ذمہ داری دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کی نبوت دی گئی، اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اللہ پاک نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی نبوت کا بلا لیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے کہ یا ایھا الناس میں اب کون کام کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چن لیا اللہ پاک نے کہ یہ حضور کا عملہ ہے سارا۔ کس کا عملہ ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملہ ہے، سب پوری امت۔ اب ان کے اس پیغام کو ساری دنیا میں لے کے جانا اس عملے کا کام ہے، یا ایھا الناس۔ تو اس کی تو ابھی ابتدا ہے، ہماری 4 مہینے لگاؤ، ابھی چلہ لگاؤ، ابھی سروزہ لگاؤ، پھر آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، پھر گھر گھر کی محنت۔ ابھی تھوڑی ہے کہ چند لوگوں کی محنت نہیں ہے، دعوت کے چھوٹنے سے دیکھ لیں 300 سال، 350 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر دعوت چلتی رہی، دین پھیلتا رہا، آہستہ آہستہ اس میں انعطاف آیا، اس طریقہ کار میں کہ دعوت اللہ کے لیے نقل و حرکت بند ہوئی، دعوت اللہ کے لیے نکلنا بند ہو گیا، اور صدی بند 1000 سال تک، 1200 سال تک بند رہا۔ اس طریقے پر 14ویں صدی میں اللہ پاک نے ایک مسلمان کو کھڑا کیا، 14ویں صدی میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ دعوت والا کام اللہ نے ان کے اوپر القاء کیا، وہی جو القاء کیا کہ کام ایسے کرو، فکر تھی، اللہ نے القاء کر دیا، کام القاء کیا۔ اب وہ کام اللہ پاک نے ان سے لیا اور انہوں نے محنت شروع کی۔ 14ویں صدی کا ایک اکیلا انسان، اس کی محنت سے ساری دنیا میں کام چلا گیا نہیں گیا؟ اب ہم سب مل کے کرنے والے بن جائیں، ساری امت لگ جائے اس کام پر، تو کوئی پورا وقت لگے گا، کوئی آدھا وقت لگے گا، چوتھائی لگے گا، لگنا سب کو ہے۔ تین کو اب سیکھنا بھی ہے، اب 2 کام ہو گئے،
ایمان بھی سیکھنا، اعمال بھی سیکھنا، دین سیکھنا. یعنی اب دین میں صرف نماز روزہ تھوڑی ہے خالی، یہ تو بنیادیں ہیں. تم اخلاق، معاملات، معاشرت، اس کا بھی دین ہے، یہ بھی سیکھنا ہے. دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ سارا دین ہے. یہ 24 گھنٹے ہمارے بدن سے یہ جتنے بھی شعبے ہیں دین کے، جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ عبادت کا شعبہ، ایمانیات کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ، عدل و انصاف کا شعبہ، محنت کر کے اس میں ایمان کو، اب ہمیں دوہری ذمہ داری ہوگی. اب محنت کر کے ایمان کو بھی ترقی دینا ہے، ایمان کو بھی بڑھانا ہے، ایمان بڑھتا چلا جائے اور اس سارے شعبے میں اللہ کے احکامات زندہ ہوتے چلے جائیں. اگر میرا کسی معاملات ہے تو میں معاملات میں اللہ کا حکم دیکھ کے چلوں گا، معاشرت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، محمد رسول اللہ، کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کے احکامات تو اللہ کی ذات سے آئیں گے اور طریقے حضور کی ذات سے آئیں گے. اس کی بھی تفصیل ہے بڑی کہ اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر دین کے ہر شعبے میں اللہ پاک کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر دین کے ہر شعبے میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، صحیح علم ہو، یقین کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ جب یہ پورا کریں گے اللہ کی مدد لیں. اب پھر دوسرا کام کہ اب یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں پھیلانا کہ حضور کا عملہ ہے امت، تو سیکھنا بھی ہے، آگے پھیلانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نکلو. نماز روزہ تک نہیں ہے، اس کے معاملات کا دین نہیں ہے، اگر سچائی نہیں ہے، مثال کے طور پر تو معاملات خراب تو سب خراب. معاملات ٹھیک، سچائی کا واقعہ، ایمان ٹھیک ہوگا تو معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا. کہ جھوٹ بول رہا ہے 1 کروڑ کا فائدہ، سچ بول رہا ہے 1 کروڑ جا رہا ہے، تو 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا، سچ کو دیکھے گا. سچائی ایسی چیز ہے اور اللہ کی مدد سچائی پر ہے، جھوٹ پر نہیں ہے. سچائی کا واقعہ جانور کی سچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے تھے کسی میدان سے، اب تو وہ میدان نہیں ہے، کیا نام اس کا، میدان کا نام ذہن سے نکل گیا، پتھریلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے تھے تو آواز آئی یا نبی اللہ، یا نبی اللہ. آپ سے آواز کی طرف متوجہ ہو، نظر تو کچھ آئے نہیں. پھر اس آواز کی طرف چلے یا نبی اللہ، یا نبی. دیکھا تو ایک ہرنی بندھی ہوئی، ہرنی. اب وہ کہہ رہی ہے یا نبی اللہ، ہرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک صحابی تھے، وہ وہاں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، انہوں نے باندھی ہوئی تھی ہرنی. تو ہرنی نے کہا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، یہ شخص جو ہوا یہ مجھے باندھ کے لے آیا ہے، پکڑ کے شکار کر کے زندہ لے آیا ہے. زندہ بھی شکار ہوتا ہرن کا. میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، میرے بچے وہاں بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. آپ مجھے کھول دیں، آپ مجھے کھول دیں، میرے بچے بھوکے بلک رہے ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں تم سچ، اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا تو ہرنی نے کہا یا اگر میں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اللہ مجھے وہ سزا دے قیامت کے دن جو ہوشیار کو دیتے ہیں. ہوشیار، عشر جمع کرنے والے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بعد میں بھی زکوٰۃ لینے والے ہوتے تھے، چاہتے تھے زکوٰۃ لینے، تو اگر جو زکوٰۃ جتنی لگتی ہے اس سے کم لے لیں، رشوت لے کے 1000 روپے کی زکوٰۃ بن رہی ہے تو اس کو 500 لے لیا، 200 روپے رشوت لے لی. یا یہ ہے کہ
جتنی لینی تھی، جتنی اس پر زکوٰۃ بنتی تھی اس سے زیادہ لے لی، ظلم کر دیا۔ ان کو ان کی بڑی سخت سزا ہے قیامت کے دن۔ تو ہرنے نے کہا کہ مجھے وہ سزا اللہ دے، اس شہر کی سزا۔ آپ سلام کھول دی، کھول دیا، وہ گئی دودھ پلا کے واپس آ گئی بچوں کو۔ اس واقعے میں جو تربیت ہے وہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندھ رہے تھے اس کو، تو صحابی کی آنکھ کھل گئی، کیوں دیکھا باندھ رہے اس تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کو پسند ہے تو آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پسند ہے، کہ آپ کو ہدیہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ختم ہدیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب ہدیہ ہو گئی تو اس کو چھوڑ دے گا، جا تیری سچائی نے تجھے آزاد کر دیا۔ سچائی ایسی چیز ہے کہ تو نے سچ بولا، آ گئی۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، تو دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا اور دین ساری دنیا میں پھیلانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس امت کے لیے خاص لفظ اللہ پاک نے لکھا ہے، جو نبیوں کے لیے لکھا تھا، مبعوث۔ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کرتے تھے، اور اس امت کے لیے بھی یہی لفظ لکھا ہے کہ اب مبعوث ہوئی ہے، یعنی اس کام کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ وہ ہم بھول گئے تو اللہ نے دوبارہ چالو کر دیا۔ اب پوری امت کو لگانا بھی ہے، گھر گھر، در در جا کے، شہر شہر، قریہ قریہ، گلی گلی، ملک در ملک، اس کو سیکھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، تاکہ یہ ساری چیزیں انسانیت کے اندر ایمان اور اعمال آ گیا تو سب ٹھیک، کیونکہ نظام کائنات اس پر موقوف ہے۔ جیسے انسان کے اندر روح ہوتی ہے تو انسان چلتا ہے پھرتا ہے، ایسی کائنات میں دین ہوگا، انسانوں میں دین ہوگا تو کائنات ٹھیک ٹھیک چلے گی۔ اگر دین نہیں تو روح نکلی ہوئی ہے، پھر کائنات جیسا چاہے زلزلے ہمیں، چاہے پہاڑ جائے، چاہے کچھ بھی ہوگا۔ تو پوری انسانیت کی خیر خواہی ہے، اپنی بھی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی ہے، محلے والوں کی بھی ہے۔ یہ کام، ایسا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت پکی بات۔ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بھی کہتے ہیں بھائی ہر مسلمان کا 4 مہینے لگواؤ، ہر مسلمان کا 4 مہینے لگواؤ، کیونکہ 4 مہینے ہمارے اس کام کی پہلی سیڑھی ہے۔ 4 مہینے کیا ہے؟ پہلی سیڑھی ہے۔ اب اس 4 مہینے میں جب ہم نکالتے ہیں لوگوں کو، قربانی کے ساتھ جاتے ہیں، سارے اصولوں کے ساتھ 4 مہینے لگا کر آتے ہیں، تو پھر اس کام کی سوجھ بوجھ اللہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی کام حق ہے اور کرنا چاہیے۔ پھر کام آدمی لگ جاتا ہے، پھر مقام پہ آگے کام کرنے لگتا ہے، پھر جتنے تقاضے آتے رہتے ہیں اس پہ چلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کام حق ہے، اس سے دین آتا ہے، اس سے ایمان بنتا ہے، اس سے اعمال بنتے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، حالات دنیا کی بھی ٹھیک، آخرت کی بھی ٹھیک، سب کے۔ تو ساری انسانیت کی خیر خواہی سب سے بڑی ہے۔ ایک خیر خواہی ہے کھانا کھلا دینا، کپڑے، یہ بھی خیر خواہی ہے، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی بچی کی شادی میں، کسی کے مکان کے۔ ایک خیر خواہی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے آنا، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ جہنم میں نہ جانے پاوے کوئی۔ اور آج ہمارے سامنے امت، مسلمان امت ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم توڑ رہی ہو، ہمارے گھروں سے دین نکل رہا اور ہم چپ رہے، نہ محنت کرے، تو یہ تو زیادتی ہے، ہمارا اپنے اوپر زیادتی ہے، انسانیت پہ زیادتی ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بالغ مرد کو سب کے 4 مہینے لگواؤ، ہاتھ پیر جوڑ کے، منت سماجت کر کے، فضائل سنا کر، اہمیت بتا کر، سب کے 4 مہینے لگواؤ۔ اور ایسے گھروں میں بھی محنت شروع ہو جائے، ان کے 4 مہینے تو نہیں لگتے، مستورات کی جماعت دن کا دن، مگر گھروں میں بھی محنت ہو، وہاں بھی اعمال ہو، مسجد میں بھی اعمال ہو۔ پھر اعمال ہوں گے تو گھر گھر جائیں گے نا، در در جائیں گے۔ جب اعمال مسجد میں نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے ہر گھر پر؟ اس کے لیے یہ مجمع جو سارا آتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کر کے آتا ہے،
ہفتے بھر محنت کر کے آیا ہے, ہفتے بھر محنت کی ہے, بلکہ اب تو 2 ہفتہ محنت مل جاتی ہے کہ 1 ہفتہ ہوتا ہی نہیں ہمارا شبہ جمعہ, 1 ہفتہ ہوتا ہے 1 ہفتہ نہیں ہوتا, تو 2 ہفتے محنت کر کے آئی ہے, نقد جماعتیں بنا کر بھی لائی ہوگی انشاءاللہ, لوگوں کو تیار کر کے لائی ہوگی. اس لیے آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ اب تشکیل کے وقت بھی ایسے ہی بیٹھے رہیے گا, اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا. جائیں گے سب نہیں, سب چلے جائیں تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے, لیکن اگر سب نہیں بھی جا رہے ہیں تو بیٹھے رہیں گے تو جانے والوں میں حصہ ہوگا نہیں ہوگا. ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو جانا ہی نہیں لیتا, چلو باہر. تو اب 4 مہینہ جو بھائی بھی ہمارے یہاں پر آئے ہوئے لقد اپنا ارادہ لے کر چلے کا 4 مہینے کا, پہلے تو وہ کھڑے ہو کے اپنا نام لکھواویں, ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر, اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے. اور جہاں جہاں ساتھی کھڑے ہیں تشکیل والے ستونوں پر, وہاں بھی لکھوائیں, اور یہاں ممبر پہ بھی لکھوائیں. فرمائے بھائی ماشاءاللہ, سال اندرون بیرون 7 4 مہینہ چلہ. ابھی بیٹھے تھوڑی دیر 5-7 منٹ 10 منٹ اور بیٹھنا ہوگا. فرمائے جگہ پہ تشریف لگے, جگہ تشریف